بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 303 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 17 اور 18 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے سامنے ایک سفر میں ان کا لشکر جمع کیا گیا جو کہ جنوں، انس اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ ان کو جمع کیا جاتا تھا، پھر سے چلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ اتو علی واد النمل، چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے۔ وہ میدان طائف میں یا شام میں تھا۔ وہ چیونٹیاں چھوٹی نسل کی تھیں یا بڑی نسل کی تھیں؟ ایک چیونٹی نے، جو کہ چیونٹیوں کی رانی تھی، اس نے کہا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا تھا، کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو بے خبری میں روند ڈالے، یعنی ان کو تمہاری ہلاکت کی خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹیوں کو خطاب میں ان سے خطاب کرتے ہوئے بمنزل عقلاء اتار کر ان سے خطاب کیا گیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور سلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا۔ حضرت امام عبد الرحمن محمد بن ادریس ابی حاتم آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان اپنا تخت رکھتے تھے، اس کی دائیں اور بائیں جانب کرسیاں رکھتے تھے۔ پہلے انسانوں کو بیٹھنے کی اجازت دیتے، پھر جنات کو بیٹھنے کی اجازت دیتے جو انسانوں کے پیچھے بیٹھتے تھے، پھر شیاطین کو بیٹھنے کی اجازت دیتے جو جنات کے پیچھے بیٹھتے تھے، پھر ہوا کو حکم دیتے وہ ان سب کو اٹھا کر لے جاتی، اور پرندے ان کے اوپر سایہ کرتے اور ان کے تخت اور ان کی کرسیوں کو اڑا کر ہوا لے جاتی۔ وہ صبح کے وقت بھی 1 ماہ کی مسافت کی سیر کرتے اور شام کو بھی 1 ماہ کی مسافت کی سیر کیا کرتے تھے۔ وہب بن منبع بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو ملک کا وارث کیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان نے دعا کی اللہ ان کو ایسا ملک عطا کرے جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہ ہو، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، لہٰذا ان کے لیے انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے گھنے بال تھے، روشن چہرہ تھا، سفید کپڑے پہنتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے اپنی مجلس کی طرف جاتے تو ان کے اوپر پرندے اڑا کرتے تھے، اور جب وہ اپنے تخت پر نہیں بیٹھ جاتے تو انسان اور جن ان کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ جنگجو شخص تھے، بہت کم فارغ بیٹھتے تھے،
اور روئے زمین میں ان کو جب بھی کسی سلطنت کا پتہ چلتا تو وہ اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیتے تھے۔ وہ جب بھی کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو لشکر کو اپنا تخت اٹھانے کا حکم دیتے۔ ان کے لشکر میں انسان اور مویشی اور انواع و اقسام کے ہتھیار ہوتے تھے۔ وہ ہوا کو حکم دیتے تو وہ ان کے تخت کو اس ملک کے اندر پہنچا دیا کرتی تھی۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف آپ فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر کی جگہ 100 فرسخ میں ہوتی تھی۔ 25 فرسخ جگہ انسانوں کے لیے، 25 جنات کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 وحشی جانوروں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کے لیے تختوں پر 1000 شیشہ کے گھر بنے ہوئے تھے، جن میں ان کی 300 منقوہہ بیویاں تھیں اور 700 باندیاں تھیں۔ جنات نے ان کے لیے سونے کے تاروں اور ریشم کے گدے بنائے ہوئے تھے۔ وہ ان گدوں کے وسط میں سونے کے منبر پر بیٹھتے تھے اور علماء چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور ان کے گرد عام لوگ ہوتے تھے، اور عام لوگوں کے گرد جنات اور شیاطین ہوتے تھے، اور پرندے اپنے پروں سے ان سب کے اوپر سایہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان پر بالکل بھی دھوپ نہیں پڑتی تھی، اور صبح کی ہوا ان گدوں کو اٹھا کر 1 ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ ان چیزوں کی تفصیل صحت نقل کا تقاضا کرتی ہے۔ ان کا ملک بہت بڑا تھا اور تمام روئے زمین کو محیط تھا، اور تمام آبادیاں ان کی مطیع تھیں۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو تمام روئے زمین کے مالک ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، بخت نصر اور نمرود۔ حضرت سلیمان کے لشکر میں جن، انسان، پرندے اور وحشی جانور جمع کیے جاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان کسی سفر یا کسی مہم پر جاتے تو لشکر آپ کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ اس آیت مقدسہ میں وادی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں ہے انک بالواد المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی میں ہیں۔ اصل میں وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی بہہ کر آ رہا ہو، اسی وجہ سے 2 پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا راستہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر وادی میں شعراء بٹکتے پھرتے ہیں، یعنی وہ کلام کے ہر قسم کے اسلوب میں تباہ آزمائی کرتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کی مدح کرتے ہیں، کبھی ہجو کرتے ہیں، کبھی جدل کرتے ہیں، کبھی غزل کہتے ہیں۔ نملہ کے معنی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، نملہ کا معنی ہے چیونٹی، پہلو میں چیونٹی کی شکل کے مشابہ ایک پھنسی ہو جاتی ہے، اس کو بھی نملہ کہتے ہیں۔ جس طرح چیونٹی آہستہ آہستہ جسم پر رینگتی ہے اور کاٹتی ہے، اسی طرح چغلی کی تکلیف بھی انسان کو آہستہ آہستہ ڈنگ مارتی ہے، اور چغلی کرنے والے کو نمال اور نمام کہتے ہیں، اور انملا انگلی کے پوروں کو کہتے ہیں، جس کی جمع انامل ہے۔ امام ابو بکر رازی آپ لکھتے ہیں، نملہ واحد ہے اور النمل اس کی جمع ہے۔ حضرت سلیمان کے لشکر سے جس چیونٹی نے اپنی بقیہ چیونٹیوں کو ڈرایا تھا، علامہ اسماعیل حقی حنفی لکھتے ہیں، یہ چیونٹی لنگڑی تھی، اس کے 2 بازو تھے، یہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نام منذرہ یا طاحیہ یا جرما تھا، اور بعض صحائف میں لکھا ہے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ حضرت سلیمان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اس کو پہچانتے تھے، چونکہ یہ باتیں کیا کرتی تھی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا، ورنہ چیونٹیوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ اور نملہ مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں
قالت نملۃ فعل کے ساتھ تا اس وقت لائی جاتی ہے جب اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیونکہ نملہ کا مذکر اور مؤنث دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی جب اس کو ممیز اور ممتاز کرنے کا ارادہ کیا جائے تو کسی ممیز خارجی کی ضرورت ہوگی، مثلا کہا جائے مذکر نملہ اور مؤنث نملہ۔ اسی طرح حمامہ یمامہ کے الفاظ ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قتادہ کوفہ میں گئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کم عمر تھے، انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان سے کلام کیا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ لوگوں نے سوال کیا تو قتادہ خاموش ہو گئے، ان کو کوئی جواب نہیں آیا۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا وہ مؤنث تھی۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا قرآن سے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قالت نملۃ، اگر وہ چیونٹی مذکر ہوتی تو اللہ فرماتا قال نملۃ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمامہ اور شاد کی طرح نملہ کا اطلاق بھی مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، اور ان کو ممیز اور ممتاز کرنے کے لیے مذکر یا مؤنث کی ضمیریں لائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے ہوا شاتن وہ بکرا ہے، یا ہیا شاتن یہ بکری ہے، اور جو فی نفسی ہی مذکر ہو وہ اس میں لفظی تانیث ہو اس کے لیے مؤنث فعل یا مؤنث ضمیر نہیں لائی جاتی۔ مثلا یہ نہیں کہا جاتا قالت طلحۃ یا قالت حمزۃ۔ اگر یہ چیونٹی مذکر ہوتی تو اس میں صرف لفظی تانیث ہوتی تو کہا جاتا قال نملۃ، قالت نملۃ نہ فرمایا جاتا۔ قالت نملۃ فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ چیونٹی مؤنث تھی۔ قتادہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قصہ مختلف کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی سڑک پر جا رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹریفک کے حادثات سے بچانے کے لیے پیچھے سے آنے والے تیز رفتار رش کی زد میں آنے سے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے ہر ممکن تدبیر کو اختیار کرے، کیونکہ ابھی حضرت سلیمان کا لشکر 3 میل دور تھا۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے بھلوں میں گھس جاؤ۔ امام راضی قول چیونٹیوں کے بارے میں درست ہے، لیکن اس آیت کا انسانوں پر اطلاق کرنا درست نہیں۔ اس آیت سے دوسرا مسئلہ جو اخذ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور ان کے اصحاب محفوظ ہیں، کیونکہ اس چیونٹی نے یہ کہا کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیونٹی کا اعتقاد یہ تھا کہ حضرت سلیمان اور ان کے اصحاب دانستہ اور آمدن چیونٹیوں کو پاؤں تلے نہیں روندیں گے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں وہ ان کے پاؤں تلے کچلی جائیں، اور جب حضرت سلیمان اور ان کے اصحاب آمدن چیونٹیوں پر بھی ظلم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفوس پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم کے آ کر عرض کی مدینہ کے ایک کنارے میں ایک عورت کے ساتھ بغل گیر ہوا اور میں نے مباشرت کے سوا اس سے سب کچھ کر لیا اور اب میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ نے تم پر پردہ رکھا تھا، کاش تم بھی اپنے اوپر پردہ رکھتے۔ اور رسول اللہ نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو رسول اللہ نے ایک آدمی کو بھیج کر اس شخص کو بلوایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے اور رات کے قریب بھی، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ حتی اذا اتوا، یہ محذوف کی غایت ہے، تقدیر عبارت کچھ یوں ہے فساروا حتی اذا اتوا، اور بعض حضرات نے یوزعون کی غایت قرار دیا ہے، تو پھر تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی
فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا على واد النملة